تو سب یہ فرمائیں کہ اس دور کا سیاسی ماحول کیا تھا؟ ویسے جس سیاست کا پیغام آپ نے 1930 میں دینا شروع کیا اور جس میں یوں کہیے کہ 1938 میں آپ عملاً داخل ہوئے، اس کا ذکر ذرا آگے چل کر آئے گا، میں اس سے بہت پہلے دور کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ آپ نے بچپن کے واقعات جس خوبی سے بیان کیے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت قوی ہے، چنانچہ آپ سیاسی واقعات کی داستان بہت پہلے سے شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں سے بھی آپ شروع کریں، ہمارے لیے بہرحال یہ داستان معلومات افزا ہوگی، سبق آموز بھی اور عبرت آموز بھی۔ یہ اپنا حسن ظن ٹھیک ہے کہ میری یادداشت قوی ہے، اور بچپن پہ خاص طور پہ ابتدائی دور کے واقعات جو ہیں وہ تو نمایاں طور پہ میرے حافظے میں آتے ہیں۔ سیاسی ماحول کے متعلق اگر آپ گفتگو کی ابتدا چاہتے ہیں یہ تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ اس کی ابتدا جنگ بلقان سے ہوگی جو 1911-12 میں واقع ہوئی تھی، اور 11-12 میں میری عمر تو 8-9 سال کی تھی، لیکن ابھی تک میرے ذہن کے اندر وہ نمایاں حوادث جو ہیں بالکل تازہ ہیں۔ جنگ تو وہ ہوئی تھی ترکی میں اور یونان میں، لیکن اس نے، میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں کہہ سکتا، عمر چھوٹی سی تھی اس لیے مطالعہ یا معلومات کا دائرہ بھی ذرا محدود تھا۔ پنجاب میں تو اس نے ایک آگ لگا دی تھی، ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ عوام کی دلچسپی کی یہ کیفیت تھی، ایک مثال سے سمجھ لیجئے، ہمارے وہاں بازار میں ایک موچیوں کی دکان تھی، اس میں 5-4 کاریگر بیٹھتے تھے الگ، اخبار آتا تھا تو ہر کاریگر اپنا اپنا اخبار الگ الگ خریدتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ ذمہ دار تھا یا وطن ہوتا تھا، پیسے کا، 1 پیسے کا اخبار تو آتا تھا، لیکن پیسہ بھی بڑی چیز تھی، اور بالخصوص اس قسم کے کاریگروں کے لیے ہر کاریگر اپنا اپنا اخبار الگ خریدتا تھا، اور وہ سب ان پڑھ تھے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے کہ وہ میں گزرا ہوں، اے میاں صاحب ذرا ادھر آنا، ذرا سرخیاں تو پڑھ رہے ہیں اوپر کی، ایک اپنے اخبار کی سرخیاں پڑھا رہا ہے، وہ 1 ورق کا اخبار غالباً ہوتا تھا، تو دوسرا آیا ہے تو دوسرے نے اس کو آواز دے دی کہ میاں صاحب ذرا دیکھنا تو یہ ہم بتا دینا نا، یہاں وہ جو ان کے جرنیلوں کے نام ان کو یاد تھے کہ وہ اس نے پھر کس طرح سے مارا یونانی کو جا کے، او ہو یہ کچھ ہو رہا ہے، سارا دن اس دکان کے اندر یہ باتیں ہیں، جلسے ہیں، فساد نہیں تھا ہوتا تھا، ہنگامہ نہیں ہوتا تھا یہ، لیکن جوش اور ولولہ بڑا تھا۔ یہ کیفیت یہ تھی کہ یعنی جیسا میں نے عرض کیا کہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ترکوں کے ساتھ ہماری وابستگی، ہمدردی اس قدر کیوں ہے، لیکن وہ دل کی آواز کچھ ایسی ابھرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جاتے تھے یوں ہی بچوں کی طرح، عورتیں اپنے زیورات اتار کے چندے میں دے دیتی تھی، گھروں کے مویشی کھول کے وہ چندے میں دے دیتے تھے اس کے لیے۔ یہ کیفیت تھی ان کے ساتھ ذوق کی اور محبت کی۔ اب آج یہ بات سمجھنا شاید مشکل ہو، لیکن اس زمانے میں تو خیر ہمارے لیے بھی مشکل تھی، ہم بھی جذباتی طور پہ ساتھ تھے۔ ذرا آگے بڑھے جب علامہ اقبال جو تھا ان سے تعارف ہوا، ان کی فکر سے، تو بات ساری سمجھ میں آ گئی۔ یہ سارا صدقہ تھا اقبال کے پیغام کا۔ قرآن کی تعلیم تو ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، وہ تمام نوع انسانی کو عالمگیر برادری بنانا چاہتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں ٹو سٹارٹ ود، آغاز کار کے طور پر وہ ایک امت تشکیل کرتا ہے جو رنگ، نسل، جغرافیائی حدود، ٹیریٹوریل بیسز، ان تمام سے ماورا بلند ہو کر خالص ایمان کے اشتراک پر ایک امت بنتی ہے۔ یہ جو امت واحدہ کا تصور تھا مسلمانوں کا، یاد رکھیے مسلمان اسی طرح سے جیسے آج ہے قومیتوں کے دائرے میں بٹے ہوئے تھے، اسی طرح سے جغرافیائی اور ٹیریٹوریل حدود کے اندر یہ گھری ہوئی قومیں تھیں،
نسل کے اعتبار سے بھی یہ قومیں تھیں، رنگ و خون کے اعتبار سے بھی یہ قومیں تھیں، جغرافیائی حدود کے اعتبار سے بھی یہ ساری الگ الگ قومیں تھیں۔ اقبال کی پہلی آواز یہ تھی کہ یہ جو نقشے پہ تم لوگوں نے لائنیں کھینچ کے اپنے لیے ٹیریٹریز بنا لی ہیں، یہ بالکل منشاء خداوندی کے خلاف ہے۔ اس نے قرۂ ارض پہ کوئی لائن نہیں کھینچی۔ رنگ اور نسل کی بنیاد جو ہے یہ صرف یہ بایولوجیکل ہے، اس کا کوئی تعلق معاشرے سے، اجتماعیت سے نہیں ہے۔ یہ چیز جو تھی اقبال نے یہ تصور دیا اور یہ اس زمانے میں تصور دیا۔ یہ بات اقبال کی 1930 کی نہیں ہے کہ اس نے دو قومی نظریہ دیا ہے، اقبال نے اس دور میں یہ تصور دیا مسلمانوں کو کہ یعنی میں دوسرا ہے وہ میرا موضوع کہ اقبال یہاں سے گیا تھا انگلینڈ میں تو یہ گاتا ہوا گیا تھا کہ ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، لیکن اس کے بعد جب وہ آیا ہے تو اس نے پھر پیغام یہ دیا کہ نہیں، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ جو مسلم کا وطن سارا جہاں بنانا ہے، لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یوں تو یہ بچوں کا ترانہ ہے، وہ کتنی بڑی عظیم حقیقتیں اور کتنے بڑے فلسفیانہ معالم اس میں بات کہا جاتا ہے۔ وطن ہے ہمارا سارا جہاں وطن ہے، کیوں؟ مسلم ہیں ہم۔ اس دور میں اس نے یہ بات کہی آ کر، اس دور میں اس نے کہا کہ اسلام تیرا دین ہے، تو مصطفی ہے۔ اسلام دین کی وجہ سے، اسلام تیرا دیس ہے، میں بھول گیا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اس نے الگ الگ دیس جو تھے، جو وطن تھے، ان پہ اس خط تنسیخ پھینک دیا مسلمان کے لیے۔ اس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم کے قالب میں ڈھالنے کا پیغام دیا، اور یہ تو پھر اتنے وضاحت سے یہ چیزیں وہ کہتا چلا گیا کہ یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، یہ تورانی، تو ہے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، اور غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ اور پھر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب بخا کے کاشغر۔ سوچئے یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اقبال۔ اور جو کرے گا امتیاز رنگ و بو، رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر۔ یہ وہی چیز ہے جو قرآن کریم نے یہ کہی، یہ وہی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر یہ فرمائی تھی کہ رنگ اور خون کی تمام نسبتیں اور تمام تفاوت اور تمام فرق آج میرے پاؤں کے نیچے کچلے ہوئے ہیں۔ جی یہی چیز تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمائی تھی کہ آج رنگ اور خون کے تمام امتیازات اور نسل وغیرہ کی تمام تفاوت آج میرے پاؤں کے نیچے روندے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمام ابن آدم ایک باپ کی اولاد ہے اور ایک امت کے، ایک قوم کے افراد ہیں۔ یہ حضور کا پیغام جو قرآن کریم کی تشریح تھا، کان الناس امۃ واحدۃ، بھولے ہوئے تھے ہم مسلمان بھی باقی قوموں کی طرح، قوموں کے اندر بٹے ہوئے تھے، وطنوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، نسلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ اقبال کے احسانات کا تو پتہ نہیں مسلمانوں کو، کسی نے یہ پیش ہی نہیں کیا ان کے سامنے کہ اس نے کتنے بڑے احسان، اس نے یہ پیغام دیا تھا عزیز عالم کہ ایک ہو سارے حرم کی پاس، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اندازہ لگائیے۔ تو یہ چیز جو تھی اقبال نے اس دور میں جو یہ کہی تھی نا، اس سے میں سمجھتا ہوں غیر شعوری طور پر، کم از کم مجھے پنجاب کے مسلمانوں کا میں اس دور میں یہ کہہ سکتا ہوں، ان کے اندر تو یہ چیز تھی، اقبال کی یہ چیزیں ان کے زبان پہ تھیں، اور اسی سے یہ صورت تھی کہ اگر افریقہ کے صحرا میں کسی حبشی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تھا تو ان کی آنکھ کے آب پینے میں آنسو چھلکایا کرتا تھا، تڑپ اٹھتا تھا مسلمان یہاں کا ان کے ہاتھ میں۔ یہ الگ بات ہے
کہ کسی مسلمان ممالک نے ان کی کسی غم میں کسی قسم کی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ معاوضہ بھی نہیں چاہتے تھے، بڑے کشادہ ظرف تھے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی تعلیم جو اس نے قرآن سے حاصل کی تھی، اندازہ لگائیے طرابلس کی جنگ بڑی مشہور جنگ ہے، وہ طرابلس کی جنگ میں جہاں جس طرح سے قیامت برپا ہوئی، میں خود تو موجود نہیں تھا، شاہی مسجد میں، یہ بادشاہی مسجد میں وہ جلسہ ہوا تھا مشہور، اس جلسے میں اقبال نے اپنی وہ نظم پڑھی تھی حضور رسالت مآب میں، بڑی محاکاتی انداز کی وہ نظم ہے کہ مجھے فرشتے حضور رسالت مآب میں لے گئے جنت میں، وہاں گیا تو آپ نے کہا کہ تو وہاں سے آیا ہے تو ہمارے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ امت نادم و شرمسار حضور کے لیے کیا تحفہ لائے گی، لیکن اس کے باوجود میں خالی ہاتھ نہیں آیا۔ پورا صحن بھرا ہوا تھا مسجد کا، اس میں یہ تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں حضور خالی ہاتھ نہیں آیا، مگر میں نظر کو ایک آب گینا لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اور کیا چیز تھی؟ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، تیری امت کی آبرو اس میں۔ کیا ہے اس میں؟ طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ دیکھنے والے جو اس مسجد میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ٹکرے مار دی، یہ کچھ پتہ نہیں کہ طرابلس کہاں ہے، وہ کون ہے جن کا یہ مسلمان ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ اقبال یہ چیزیں جو تھا وہ دیتا چلا جاتا تھا۔ اسی جنگ کے اندر وہ فاطمہ بنت عبداللہ کا وہ نظم بھی موجود ہے، ایک بچی جو شہیدوں کو پانی پلاتے پلاتے خود شہید ہو گئی تھی، اس کے متعلق نظم موجود ہے۔ اس کے لیے بھی وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تو طرابلس کے ملک یا وہاں کی قوم کے لیے باعث فخر ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے۔ یہ چیزیں ہیں اقبال کی دیکھنے کی، تو آبروئے امت مرحوم ہے۔ اور پھر ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، وہ اپنی خاکستر اسے کہتا ہے۔ یہ تھے وہ پیغامات جو اقبال عام کرتا چلا جاتا تھا، اور ان کا اثر تھا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، پنجاب کے مسلمانوں کی میں شہادت دیتا ہوں، میرا مطالعہ یہیں تک تھا، اور بعیدہ سپاس گزاری ہوگا کہ یہ میں نہ عرض کروں کہ اس دور میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اس باب میں بڑا پایا دیا۔ الحلال اس دور کا 11 12 13 کا آپ دیکھیے، اس نے بھی یہ جو تھا بین الملی تعلق مسلمان کا ترکوں کے ساتھ بالخصوص بڑی نمایاں حیثیت سے ادا کیا۔ وہ تو ہماری قوم کی بدبختی تھی کہ اس کے بعد وہ کہاں سے ابھرا اور کہاں کٹ گیا۔ یہ دوسرا قصہ ہے۔ جنگ عظیم شروع ہوئی پہلی، تو اس میں بھی ترک انگریزوں کے خلاف تھا، جرمنی کے ساتھ تھا۔ مولانا محمد علی مرحوم انہوں نے اپنے کامریڈ کے اندر چوائس آف دی ٹس کے عنوان سے جو مقالہ لکھا، کہتے ہیں کہ 3 دن 3 راتیں کمرے کے اندر بند رہا جب اس نے لکھا ہے، اور جب اس نے لکھا ہے تو ساری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا انجام جو کچھ ہونا تھا وہ تو نظر آئے۔ لیکن یہ چیز کہ یہاں وہ اگر طرابلس میں ہے، یونان میں ہے، کسی جگہ بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی اگر آنچ آتی ہے، یہاں کا مسلمان تڑپ اٹھتا تھا، وہ ان لوگوں کے صدقے میں تھا جنہوں نے یہ کچھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہ ترکی کے حصے بکھرے انہوں نے کرنے شروع کیے تو خلافت موومنٹ چلی۔ میں یہاں کوئی تھوڑی سی معذرت چاہوں گا آپ احباب سے، میں خود ان تحریکوں کے اندر خود موجود تھا، لیکن اب جب میں اس کے بعد باہر سے کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو تھیں اس زمانے میں محض جذباتی تھیں۔ خلافت کیا تھی؟ خلیفۃ المسلمین نام تھا ترکی کے بادشاہ کا، مروسی بادشاہت جو چلی آ رہی تھی، اتنی سی ٹیریٹری تھی جس کے اوپر وہ حاکم رہ گئے ہوئے تھے، اتنی سی چیز جو تھی وہ جنگ میں شکست کھائی، وہ ان یورپین قوتوں نے اور خود وہ آپ کے یہاں کے مسلمانوں نے مل ملا کے اس کے ٹکڑے اکڑے کیے۔ اب یہ تھا کہ اس
خلیفۃ المسلمین کو پھر بحال کیا جائے، یہ تھی آپ کے ہاں خلافت موومنٹ. اب سوچئے تو صحیح کہ اس میں تک تھی. ولایت تک کے لیے وفد لے کے گئے. اقبال نے اس کی مخالفت کی تھی، خلافت کی کرنے چلا ہے گدائی. لیکن اس خلافت موومنٹ کے اندر ہوا کیا، ہندو تو بڑا گھاگ واقعہ ہوا تھا. گاندھی نے اس کا فائدہ اٹھایا. وہ جو اس نے کہا کہ محمد علی شوکت علی میرے جیب میں ہے، تو خلافت موومنٹ میں اس نے اتحاد کا سبق دیا مسلمان اور ہندو. یہ جو جدا گانہ تشخص کی ایک بات اقبال نے کہی تھی نا کہ الگ ہے مسلمان، اس نے اس خلافت موومنٹ کے ساتھ مل کے دونوں کو اکٹھا کر کے کانگریس اور خلافت کو، مسلمانوں کو ان کے تشخص سے بیگانہ کر دی. میں اس دور میں تھا. یہ جو اتحاد کا دور آیا ہوا تھا وہ واقعی اس دور میں ایسا تھا کہ ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا. وہ بھول ہی گئے کہ مسلم ہیں. یعنی یہ چیز ہندو اس سے فائدہ اٹھا گیا. یہ ذرا تھوڑی سی تھمی تھی یہ قیامت کہ ہجرت موومنٹ شروع کر دی. ہجرت موومنٹ آج بھی سوچئے کیا چیز تھی جناب. سلام دو ہم مسافروں کا کہ ہم تو کابل کو جا رہے ہیں. انہوں نے کابل والوں سے پوچھا، ان کے اپنے یہاں بیچاروں کے کچھ کھانے کو نہیں تھا. یہاں سے قافلہ در قافلہ چلے جا رہے ہیں. ہندو انکریج کر رہا ہے. ایک امرتسر ہمارے قریب تھا. امرتسر میں مسلمانوں کے پاس بڑی تجارت تھی. وہاں کے خواجگان جو تھے بڑے ہی مرفع الحال تھے، خاص طور پہ ریشم اور شالوں کا کام. یعنی ان لوگوں نے ہجرت کو جا رہے ہیں، دکان کھڑی کی کھڑی ہے، کہہ رہے ہیں کہ صاحب بولیے کتنے میں لیتے ہو. ہندو نے کہا 200 روپے میں. لائیے 200 روپیہ، اور چلے گئے بیچ بچا. کچھ راستے میں مر گئے، کچھ لوٹتے ہوئے ختم ہو گئے. واپس آئے تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں باقی. لیکن یہ ہمارے ہاں کے اس زمانے کے جذباتی لیڈر جتنے بھی تھے، ایک ہنگامہ برپا تھا، ایک بگولے کا رقص تھا، بلا تعین منزل سفر ہو رہا تھا. خالص جذباتی چیزیں تھیں. میں بھی اس دور میں اس میں ہی تھا. ابھی اس زمانے میں اتنا ہوش نہیں تھا. لیکن یہ چیزیں جو تھیں بڑی غلط ہمارے ہاں کی موومنٹ ہوئیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایک لیڈر ہمیں بعد میں ایسا دے دیا کہ جو جذبات سے الگ ہٹ کر دلائل و براہین اور حقائق کی بنا پر جس نے سیاست کی، اور وہ قائد اعظم تھے. ان کے متعلق ان کا دور پھر آگے آئے گا. یہ باتیں میں اس وقت عرض کروں گا. آج آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو. شکریہ.